محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور آج اس کی تیسری قسط ہے، سماعت فرمائیں۔ جب مشیت ایزدی نے بنی نوع آدم یا انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے زمین کے نام حکم آیا کہ اے زمین، ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ذروں سے انسان پیدا کریں جن میں بعض میرے مطیع اور فرما بردار ہوں اور بعض نافرمان۔ پس فرما برداروں کو میں بہشت میں یعنی جنت میں داخل کروں اور نافرمانوں کو آتش دوزخ میں ڈالوں۔ یہ سن کر زمین نے نہایت عاجزی اور لجاجت سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، تیرا یہ فرمان سن کر بے حد مسرور ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے بہشت میں داخل ہوں، مگر ساتھ ہی اس کے یہ معلوم کر کے سخت الم میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ بعض میرے جسم کے ٹکڑے آتش دوزخ میں جلیں۔ یہ کہہ کر زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسو سے دریا اور ندیاں جاری ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین اس غم میں نہ روتی تو انسان بھی کبھی کسی کے غم میں نہ روتا۔ پس یہ انسان کا رونا محض زمین کے رونے کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں سے ایک مقرب فرشتے یعنی جبرائیل کو خطاب فرمایا کہ جبرائیل، ہمارا حکم بجا لاؤ، وہ یہ کہ زمین میں سے ایک مٹھی خاک کی اٹھا کر لاؤ کہ ہم اس زمین میں ایک صاحب حسن و جمال کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم عالی سنتے ہی سدرۃ المنتہا سے فوراً زمین پر پہنچے تاکہ حکم الہی بجا لائیں اور تمام زمین کے اجزاء یعنی سفید اور سیاہ اور زرد اور سرخ اور پاک اور ناپاک سب میں سے ایک مٹھی خاک کی بھر کر حضور خداوندی میں لے جائیں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام چاہتے تھے کہ زمین میں سے مٹھی بھریں کہ اتنے میں زمین نے زار و قطار رونا شروع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو اس کے حال پر رحم آیا اور وہ بغیر مٹھی خاک کے بھرے واپس چلے گئے۔ حضور رب العزت سے ندا ہوئی کہ جبرائیل خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کیا، الہ العالمین، زمین نے تیری پناہ مانگی جس سے میں نے تیرے عفو و کرم پر تکیہ کرتے ہوئے اس پر اس کے رونے پر رحم کھاتے ہوئے اس کی مٹھی بھر خاک نہیں لایا۔ پھر اس درگاہ عالی جاہ سے حضرت میکائیل کے نام حکم صادر ہوا کہ اے میکائیل، ایک مٹھی خاک کی زمین کے اجزاء میں سے بھر کر لے آؤ۔ چنانچہ میکائیل زمین پر پہنچے اور اس سے کہا کہ زمین، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوئی کہ تجھ سے خوبصورت پتلے بنیں گے اور تجھ پر گلاب چھڑکا جائے گا؟ یہ سن کر زمین نے کہا، البتہ میں اس بات سے بھی آنسو نہ بہاؤں کہ میرے چیلے آگ میں ڈالے جائیں اور وہ نار دوزخ میں جلیں۔ یہ کہہ کر زمین نے بے حد رونا شروع کیا اور خدا کا واسطہ دے کر انہیں بھی رخصت کر دیا۔ جب حضرت میکائیل علیہ السلام حضور خداوندی میں پہنچے تو ارشاد ہوا، میکائیل خالی ہاتھ کیوں آئے؟ عرض کیا کہ مولا، تو نے ایسی عاجز و مسکینہ کے پاس بھیجا کہ جس کی مسکنت اور جس کے رونے پر مجھے ترس آ گیا اور میں بغیر مٹھی خاک کے لیے واپس آ گیا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے نام حکم صادر ہوا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر پہنچے، ان کو بھی زمین نے خدا کا واسطہ دیا اور بہت روئی جس سے ان کو بھی ترس آ گیا اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے اسرائیل، ہمارے حکم کی تعمیل کرو۔ چنانچہ اسرائیل نے آتے ہی للکارا اور کہا کہ زمین، یہ تیرا رونا دھونا میرے آگے کچھ کام نہ آئے گا اور تیرا بس رونا میرے آگے کچھ مفید نہیں ہوگا۔ غلام کو حکم شہنشاہی بجا لانے میں ذرا تامل نہ ہونا چاہیے۔ جن کے جواب میں زمین نے کہا کہ اے عزازیل، میں کیوں کر آنسو نہ بہاؤں کہ میرے اجزاء سے گناہگار پیدا ہوں گے، ساری شرمندگی کا داغ میری پیشانی پر رکھیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین، اولاد کا گناہگار ہونا ماں باپ کی شامت اور کم بختی کا نتیجہ ہے۔ پس اے زمین، تو نے خود اپنے حق میں یہ کانٹے بوئے، یعنی اس سے پہلے 3 مرتبہ حکم خداوندی تیرے نام آیا
لیکن تینوں مرتبہ تو نے انکار کیا کہ کاش پہلی ہی مرتبہ حکم الہی کو تو مان لیتی اور بڑی خوشی کے ساتھ مٹھی بھر خاک حوالے کر دیتی، تو اللہ میرا مولا کبھی تجھے رنج و علم نہ دیتا اور تیرے تمام فرزند خدا کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ زمین، تیرا رونا اور تیرا عذر و معذرت سب بیکار ہیں، میں تیری کسی بات پر رحم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں رحم اور ترس کھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ حکم الہی بجا لانے کے لیے آیا ہوں۔ اور نا امیدی کے فقرے سن کر ادھر تو زمین نے بے حد رونا شروع کیا، ادھر اسرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر ایک خوفناک چنگل زمین پر مارا اور تمام اجزاء کی ایک پوری مٹھی بھر کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین میں سے مٹھی بھر کر لے گئے تو زمین کے نام تسلی و تسکین خاطر کا خطاب ہوا اور اسے رحمت کے وعدوں پر ساکت اور خاموش کر دیا گیا۔ پھر جب حضرت اسرائیل مٹھی خاک لے کر حضور رب العزت میں پہنچے، وہاں سے ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، جب تم نے زمین سے مٹھی خاک کی بھری تو اس نے تمہیں ہر چند میرا واسطہ دیا اور فریاد وزاری کی، مگر تم کو ذرا رحم نہ آیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند، ایک طرف آپ کا حکم عالی تھا اور دوسری طرف آپ کا واسطہ دیا جا رہا تھا، بس میں نے حضور کا حکم بجا لانا مقدم اور ضروری سمجھا۔ ارشاد عالی ہوا کہ اے اسرائیل، آج سے ہم نے تمہارا نام قابض الارواح یا ملک الموت قرار دیا کہ تم ہر ایک جاندار کی جان نکالو۔ اتنا سنتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام رونے لگے اور عرض کیا، اے الہ العالمین، اولاد آدم میں نبی، ولی، اچھے برے سب قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں موت سے زیادہ خوفناک شے کوئی نہیں ہوگی، بس تمام لوگ مجھے برائی سے یاد کریں گے اور مجھے سخت ظالم کہیں گے اور سب کے سب مجھے برا سمجھیں گے، نہیں بلکہ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے اسرائیل، تم اس بات کا بالکل اندیشہ نہ کرو، ہم اپنی مخلوق کی موت کے بارے میں بہت سے اسباب اور بہانے پیدا کر دیں گے اور بغیر بہانے کسی کی موت ہی نہیں آئے گی۔ لوگ ہمیشہ سبب اور بہانے کا ذکر کریں گے، تمہارا کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ زید کیا بیمار تھا جو مر گیا، کچھ نہیں تھا اس کو بس ہیضہ ہوا، آج وہ گزرا مبارک اور ولی، محض اس نے عشق حق میں جان دی اور اقساط حمل میں وہ گئی اور اس معصوم پر چھت گر پڑی، وہاں لڑائی میں مرے اتنے جواں، ناؤ طغیانی سے بس ڈوبی وہاں، شہر وہ اجڑا تو بس طاعون سے، کانگڑے میں آئے تھے بس زلزلے، ڈیرہ غازی خاں میں آیا تھا چڑ دہا، شہر بھر کو لے گیا جس کا بہاؤ، حسب وعدہ خالق دنیا ودی، نام اسرائیل کا لیتے نہیں۔ آدم کا پتلا جب زمین کی مرکب مٹی حضور خداوندی میں پیش کر دی گئی تو اس کی نسبت حکم الہی ہوا کہ اس مٹی کو حجاز عرب میں لے جا کر ڈال دو اور میری قدرت کاملہ کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ ملک الموت نے وہ مٹی حجاز عرب میں ڈال دی، جس پر ایک سیاہ ابر کے ٹکڑے کو برسنے کا حکم ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی مٹھی جس کے حجاز عرب میں تودے لگے ہوئے ہیں، جس پر ایک گھٹا زور سے برس رہی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ پورے 40 سال اسی مٹی پر میہ برسا۔ اس کے بعد ایک نورانی ابر کو حکم ہوا کہ جس نے صرف 1 گھنٹے تک اس مٹی کے ڈھیر پر میہ برسایا۔ یہاں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت، تمہیں معلوم ہے کہ وہ 40 سال کی بارش کیسی تھی؟ پھر جناب خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 برس آدم کے پتلے پر غم کی گھٹا برسی اور 1 ساتھ خوشی کا مہینہ برسا۔ اللہ اللہ بھائیو، دیکھو یہ کس کا ذکر ہے
جن کو ہر دم غم غلط کا فکر ہے۔ غم غلط ہو کس طرح انسان ہے، غم کی بارش جس پہ اتنے دن رہے۔ غم کا پتلا در حقیقت ہے بشر، جو مسرت ڈھونڈتا ہے سر بسر۔ چاہتا ہے غم نہ آئے میرے پاس، زندگی بھر میں نہ ہوں ایک دم اداس۔ رات دن آٹھوں پہر 64 گھڑی، عیش و عشرت میں بس گزرے میری۔ کس طرح ممکن ہو فطرت کے خلاف، آپ کو کہنا پڑے گا صاف صاف۔ سب خوشی بے غیرتی کی ہے خوشی، پھانس غم کی ورنہ ہے دل میں چبھی۔ جب اس مٹی کے ڈھیر پر 40 سال غم کا اور ایک ساتھ خوشی کا می برس چکا، تو اس کے بعد بحکم ازدی 70,000 ملائکہ چشمہ رحیق اور سلسبیل سے پانی لائے اور اس مٹی پر ڈالا۔ پھر جب وہ مٹی اتنی عظیم بارش کے بعد اچھی طرح خمیر ہو گئی، تب تمام فرشتے بموجب حکم ربی الگ ہو گئے۔ وہ مصور حقیقی جس کو بلا شرکت غیر تصویر بنانے کا حق حاصل ہے، اس نے اپنے دست قدرت سے اس پر ایک وہ پیاری تصویر کھینچی جس سے قدرت کا ایک پورا کمال ظاہر ہوا۔ نیز اس کے ایک اشارے پر پتلا آدم کے تمام اعضاء فرشتوں نے بنائے اور اس کا چہرہ خود اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، دیکھنا کبھی غصے میں آ کر کسی چھوٹے بڑے کے چہرے پر تماچا نہ مارنا کہ یہ چہرہ خود مولا کریم نے بنایا ہے۔ پھر سورج کو حکم ہوا کہ آدم کے پتلے کو خشک کرے، جس کو سورج نے اپنی پوری تیزی سے 40 سال تک خشک کیا۔ نیز اس پتلے کے قد کی درازی پورے 60 گز کی اور عرض 7 گز کا واقع ہوا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم مومن مسلمان مرد اور عورت کا اتنا ہی قد و قامت ہوگا۔ غرضے کہ یہ پتلا آدم کا مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات کے میدان میں تیار کیا گیا۔ پس جب یہ قالب بن کر تیار ہو گیا تو جوق جوق فرشتے اسے آ کر دیکھتے اور نہایت تعجب کر کے کہتے کہ الہی یہ کیا شے تو نے بنائی ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آج تک ایسی تصویر نہیں دیکھی۔ الہی کیسی پیاری تو نے یہ صورت بنائی کہ جو دل میں کلیجے میں بٹھا لینے کے قابل ہے۔ اللہ اللہ جماعتیں ملائکہ کی آ رہی ہیں تو تعجب اور حیرت کی نظروں سے دیکھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ کتب تفاسیر میں مرغوب ہے کہ خداوند عالم نے حسن انسان کے 100 حصے کیے، جس میں سے 99 حصے حضرت آدم علیہ السلام کو دیے اور ایک حصہ تمام اولاد آدم کو۔ پھر فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لائے اور دکھایا کہ دیکھو یہ کیا چیز اللہ پاک نے بنائی ہے۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بہت غور سے دیکھا۔ جب باہر سے اچھی طرح دیکھ چکا تو جسم کے اندر سما گیا اور تمام اندرون حصے کی اچھی طرح دیکھ بھال کی، اور پھر باہر آ کر دیگر ملائکہ سے کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں نے خوب اسے دیکھا اور اس کی اصلیت کو سمجھ گیا۔ یہ اندر سے بالکل تھوتا اور خالی ہے، جب تک کہ اس کے پاؤں نہ ہوں گے یہ کھڑا نہ ہو سکے گا۔ نیز اے ملائکہ، اگر یہ بغیر قدموں کے کھڑا بھی ہو گیا تو بہت جلد زمین پر گر جائے گا اور خدا کی عبادت میں کاہلی اور سستی کرے گا اور اس کے جسم سے کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے سینے میں بائیں طرف ایک چھوٹا سا حجرہ یعنی دل ہے، جس کا راستہ کہیں سے نظر نہیں آتا اور وہ بالکل بند ہے۔ معلوم نہیں اس میں کیا پوشیدہ ہے، شاید لطیفہ ربانی کا یہی مقام ہے اور اسی کے سبب یہ پتلا مقرب خداوندی ہوگا۔ غرض ہے کہ اسرائیل آدم علیہ السلام کے پتلے پر کھڑا ہوا اپنی عقل آرائیاں کر رہا ہے، جیسا کہ فلسفی ہوا میں گھونسے مارتے ہیں، جن کو ملائکہ سن رہے ہیں اور آدم علیہ السلام کی طرف سے کسی قدر شک کو اپنے دلوں میں جگہ دے رہے ہیں۔ پڑ رہی ہے نکتہ چینی کی بنا، رشک کی بس ہو رہی ہے ابتدا۔ نکتہ چی جو ہیں وہ اس کو سن رکھیں، رشک کو دل میں جگہ ہرگز نہ دیں۔ نکتہ چی ہے خدا کو ناپسند، رشک کو مولا نہیں کرتا پسند۔ نکتہ چینی کا نتیجہ ہے برا، رشک سے بیزار ہے بے شک خدا۔ نکتہ چینی اپنے حق میں ہے وبال، رشک سے ہوتا ہے آخر انفعال۔ فرشتوں کا رشک۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر فرشتے تعجب کرتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ معلوم نہیں خداوند عالم یہ کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ خیال آیا ہی تھا
کہ اسی وقت عرش معلیٰ سے ندا ہوئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ ملائکہ زمین پر میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے جب یہ ارشاد خداوندی سنا تو وہ ازروی رشک یہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی اے خدا بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنے چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خونریزی سے بھر دے گا؟ حالانکہ ہم جماعت ملائکہ کی تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ وہاں سے جواب ملا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں ان سے تم واقف نہیں بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ ملائکہ یہ جواب سن کر سخت پشیمان اور نادم ہوئے اور اپنے اعتراض پر رونے لگے اور اس کے غصے سے ڈر کر اس کی حضوری میں توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کے اس کہنے کو معاف فرمایا۔ مگر یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی شخص اولاد آدم میں سے نیک کام کرتا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی سرکار کا عالی جا سے یہ خطاب ہوتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، اسی کو تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی ایسے کو پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد اور خوریزی کرے گا۔ فرشتوں ذرا دیکھنا یہ میرا بندہ فساد اور خوریزی کر رہا ہے۔ یہ سن کر فرشتے سخت نادم اور محجوب ہوتے ہیں اور مولا کریم نیکیاں کرنے والوں سے بے حد خوشنود ہوتا ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والیہ، یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ ساری دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا وما فیہا میں ہے ان سب پر اللہ کی لعنت بڑی ہے، لیکن خدا کا ذکر اور خدا کی یادگار کرنے والے اس سے محفوظ ہیں، نہیں بلکہ ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور انہی کی نسبت خداوند کریم فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ قدرداں مولا کے قرباں جائیے، ہے بہت کم جس قدر شرمائیے، نیکیوں سے خوش کرو دیکھو اسے، قدرداں بس ایک ہی جانو اسے، جو فرشتوں سے بزرگی ہم کو دے، دوزخی ہے اس سے جو ناخوش رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں چوتھی قسط میں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔